ایک سوال شیئر مارکیٹ کے تعلق سے ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور شیئر مارکیٹ میں کوئی کمپنی جائز پروڈکٹس کی خرید و فروخت کرتی ہو تو کیا اس کمپنی سے شیئر خرید سکتے ہیں یا فروخت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر شیئر کمپنی کوئی ناجائز کاروبار کرتی ہے تب تو کبھی بھی ناجائز ہے وہ اس میں شیئر لینا، مثلا شراب بیچنا، خنزیر بیچنا وغیرہ وغیرہ مسلمان کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہے، چاہے شیئر کے طور پر خریدے بیچیں یا نجی طور پر خریدے بیچیں، وہ تو کبھی حلال نہیں ہے۔ حلال ہونے کی اگر گنجائش ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب کمپنی حلال کاروبار کرے، حرام کاروبار تو کبھی بھی حرام ہے۔ اور حلال کاروبار بھی، حلال چیزوں کا کاروبار بھی اگر شیئر کمپنی کرتی ہے تو تحقیق یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے ہمارے مذہب اسلام کے نقطہ نظر سے۔ ہم اسے مختصراً آپ کو سمجھائیں گے۔ شیئر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایکویٹی شیئر، پریفرنس شیئر۔ ایکویٹی شیئر میں یہ ہوتا ہے کہ شیئر دار جتنے بھی ہوتے ہیں سب نفع اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسے ایکویٹی شیئر کو شرکت عنان کہا جاتا ہے، اور شرکت عنان اسلام میں جائز ہے اور اس کا جائز ہونا حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر بات یہیں تک ہوتی تو ہم کھلے دل سے اس کی اجازت دیتے، کیونکہ اسلامی قانونی کتابیں اس کی اجازت دیتی ہیں، سرکار کی حدیثیں اس کی اجازت دیتی ہیں۔ مگر ایک قدم اور آگے بڑھیے تو دوسرا شیئر ہے پریفرنس شیئر۔ پریفرنس شیئر حقیقت میں شیئر نہیں ہوتا ہے، اس کا نام تو شیئر کا ہے مگر حقیقت میں معاملہ قرض اور سود کا ہے۔ مثلا کسی شخص نے 10,000 روپے پریفرنس شیئر کے لیے دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کمپنی کو 10,000 روپے قرض دیے، اور آج ہی سے اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک سال پر 10,000 روپے پر اس کو 10% نفع مل کر سال میں 11,000 روپے ملیں گے۔ کمپنی کو نفع ہوگا تو بھی 11,000، نقصان ہوگا تو بھی 11,000، کمپنی ڈوب جائے گی تو بھی 11,000۔ تو یہ اس کے لیے نفع ہی نفع ہے، نقصان کبھی بھی اس کا نہیں ہے۔ دریا کو اپنی موج کی تو غیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو کہ درمیان رہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کمپنی، شیئر کمپنی کی کشتی راستے ہی میں ڈوب جا رہی ہے، پھنس جا رہی ہے یا آگے نکل رہی ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کو اس کا نفع ملنا چاہیے 1,000 روپیہ، اس کا اپنا الو سیدھا رہے۔ تو اس کو کمپنی والے کہتے ہیں پریفرنس شیئر، ترجیحی شیئر۔ حقیقت میں یہ شیئر نہیں ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ 10,000 روپے مثلا قرض دینا ہے اور اس 10,000 روپے پر 1,000 کے نفع کے ساتھ یا 1,000 کے سود کے ساتھ 11,000 روپے سال میں لینا ہے۔ تو یہ سود اور قرض کا معاملہ ہے جو حرام اور گناہ ہے، اسلام کبھی اس کی بات نہیں دیتا۔ قرآن نے اسی سود کو حرام میں قطعی قرار دیا ہے، اور سارے علماء اسلام اس سود کو حرام میں قطعی قرار دیتے ہیں، گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی مذمت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں کہ پریفرنس شیئر والوں سے یہ قرض کون لیتا ہے اور ان کو سود کون دیتا ہے۔ تو دیکھیے، جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر کے، جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں، اور انہی کا نمائندہ قرض لیتا ہے، انہی کا نمائندہ سب سے پہلے حساب کر کے قرض ادا کر دیتا ہے نفع سے، اور قرض سے نفع کے ساتھ سود ادا کرتا ہے، اور سود ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ ان مالکان کو ملتا ہے۔ تو اگر سے قرض لیتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ، اور سود ادا کرتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ، مگر ان کی اجازت سے لیتا ہے اور دیتا ہے، اور اسی نفع سے دیتا اور لیتا ہے جو نفع تجارت سے ان کے مال سے ہوا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 لاکھ لوگ شیئر ایکویٹی شیئر والے ہیں تو سارے 1 لاکھ لوگوں نے وہ قرض لیا ہے اور ان سارے لوگوں نے وہ سود دیا ہے. تو چونکہ ایکویٹی شیئر کے لیے اب ایک لازم ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے قرض لینا اور اس پر سود ادا کرنا. اس کے بغیر ایکویٹی شیئر والے شیئر بازار میں شیئر کمپنی میں ایکویٹی شیئر کا کاروبار کر ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب ایکویٹی شیئر لینا بھی حرام و گناہ ہے، جیسا کہ پریفرنس شیئر لینا حرام و گناہ ہے. اور مطلقاً کہا جاتا ہے کہ مسلمان شیئر کمپنی سے بچیں اور حلال کاروبار کو اپنائیں. حلال کاروبار اپنائیں گے تھوڑا نفع ہوگا، برکت بہت زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. حرام کاروبار اپنائیں گے نفع بہت ہوگا اور ایک دن وہ ڈوب جائے گا، برکت کچھ نہیں ہوگی.